بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی عنایت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میں آپ کے سامنے پروگرام ازالہ شبہات میں شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں کا مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے قرآن کریم کی اندرونی شہادتوں کا ذکر کیا اور بعض غیر مسلم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور ان کے سچے ہونے کی دلیلیں جو ہیں وہ ظاہر فرمائیں، اور ان پر جو کلام نازل ہوا قرآن کریم اس کے صداقت کی دلائل کو ظاہر فرمایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اتنے دکھ جھیلے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، ان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ انہوں نے حق سمجھا، جانا، پہچانا اور قبول کیا اور تمام مصائب کو برداشت کیا کہ اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ پچھلے پروگرام میں جب میں نے یہ پروگرام کیا تو میں نے خیال یہ کیا تھا کہ نیکسٹ پروگرام میں یہ شروع کر دوں گا، یعنی آج کے پروگرام میں، کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پہنچا تھا اور یہ میں نے مائنڈ بنا لیا تھا، لیکن ایک بات اس دن رہ گئی تھی کہ جو مشرکین کو چیلنج دیا گیا تھا اور اہل کتاب کو بھی کہ اس کی مثل کوئی صورت لاؤ، تو یہ آیت بہت مشہور ہے اور اس کی مثل دیگر آیات۔ تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس آیت کو تلاوت نہ کروں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ تمہید کو اٹھایا ہے، شروع کیا ہے بیان کرنا، تو اس آیت کی تفسیر بھی میں بیان کر دوں، کیونکہ یہ بھی صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی دلیل ہے۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے یہ جو چیلنج ہے قرآن کریم نے دیا، اس پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر چیلنجز ہیں کہ جب مشرکوں نے یہ کہا کہ ہم یقولون افترا، کہ یہ تم نے خود گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر تنزیل من رب العالمین، کہ یہ میرا نازل کردہ ہے۔ اور پھر یہ چیلنج ان کو دیا، اور یہ چیلنج کیوں دیا یہ کہیں آگے جا کر میں بیان کروں گا، اس پر بھی میں ایک پورا پروگرام کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن آج صرف چیلنج اور اس کے حال احوال پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے، یہ شک کا لفظ فی ریب مما یہاں آیا ہے، اور اگر اس کو فہم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر بھی یہ لفظ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہاں صرف یہ تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب جب یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب میں شک نہیں، تو اب چیلنج کیا گیا کہ اگر تم شک سمجھتے ہو تو پھر اس کی مثل لاؤ۔ اور پھر فرمایا گیا
वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और तुम अपने मददगारों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये जो कहा गया कि मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो, इस पर मैं आज कलाम नहीं करूँगा। वैसे इसका भी बड़ा ब्यूटीफुल माना है, और ये क्यों कहा गया कि अगर तुम सच्चे हो। और अगर कोई उस वक़्त का इंतज़ार न करे और वो चाहे कि मैं इन कुंतुम सादिकीन का मतलब जानना चाहता हूँ, तो मैं इशारा ये करता हूँ कि वो सूरह अनफाल का तलावत कर ले। और सूरह अनफाल जो है उसके अंदर इसकी हकीकत और इसका बयान और इन कुंतुम सादिकीन क्यों कहा गया उसकी सारी तफसील है। सारी सूरत में नहीं तो वो है तो 2-3 आयतों में, लेकिन वहाँ वो उस बंदा पहुँच जाएगा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने मददगारों को बुला लो। अब पहले मैं ज़रा इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि वो मददगार कौन है, क्योंकि हमारे शुबह डालने वाले दोस्त जिनको शुबह होते ही रहते हैं, शुबह पैदा ही होते रहते हैं, जब उन्होंने देखा ना वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, तो उनका फ़ौरन ध्यान गया कि लोग पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, अंबिया औलिया के पास जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है मुशरिकों को कि जिनको तुम नबी मानते हो ना, जिनको तुम रसूल मानते हो ना, वो जो दुनिया से चले गए हैं ना, वो जो तुम्हारे पीर हैं ना, वो जो तुम्हारे फ़कीर हैं ना, वो जो तुम्हारे वली हैं ना, वो हैं शुहदा लिल्लाह, उनको बुला लो। तो तुम कुरान की मिसल नहीं ला सकते। अब ये देखें शुबा, यहाँ क्यों शुबात पैदा होते हैं, क्योंकि वो ज़हन में था ना। एक थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे दूँ उसका, बातें तो आगे चलकर इंशाअल्लाह इस पर होंगी। उनके ज़हन में पहले ये बिठाया हुआ था कि वो उनके मददगार हैं कौन, मिन दूनिल्लाह है कौन, तो वो पीरों फ़कीरों का था। तो फ़ौरन यहाँ जड़ दिया, ये सोचे बगैर कि क्या मुशरिकीन किसी को नबी वली मानते थे, वो बाद की ज़िंदगी के कायल भी थे या नहीं, वहाँ को कब्रें भी थीं, वहाँ को दरबार भी थे, उनका क्या नज़रिया था, इसके तो सोचने की ज़ामत ही नहीं ना। इसलिए तो शुबह पैदा होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ शुबहात क्यों पैदा होते हैं। तो फरमाया वो उनको बुला लो। अब उनके मददगार कौन थे, अगली आयत में उसकी तफसील से बयान है दूसरे मकाम पर। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बनी इसराइल की आयत 88 है। अब उन मददगारों का भी बयान आ गया। कुल्ला इनिजतमातिल इंसु वल जिन्न, फरमा दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर जमा हो जाएं कि वो इस कुरान की मिसल कोई दूसरा कलाम लाएंगे तो वो इसकी मिसल नहीं ला सकते। अला अन यातू मिस्ली हाज़िल कुरान ला यातून बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, खा वो एक दूसरे की कितनी ही मदद क्यों न कर लें। अब जो वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह आया, यहाँ उसकी तफसील आ गई। वो मददगार कौन थे, मुशरिकीन जो थे वो जिन्नात को खुदा का शरीक मानते थे। उनका सारा सिस्टम ही कहानत के ऊपर था। ज़ाहिर काहिन थे और कलाम के एतबार से, अरबी अदब के एतबार से शुअरा थे, काहिन थे, और गैब के एतबार से जो उनको नज़र नहीं आते थे वो जिन्नात थे, और उनको कभी वो मलाइका भी कह देते थे। तो वो जो जिन हैं वो उनके मददगार थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो तुम्हारे मददगार हैं ना, जिनको तुमने खुदा माना हुआ है, जिनको तुम खुदा की औलाद करार दे रहे हो, वो जिनसे दिन रात तुम जिन्नों से मदद मांगते हो। अब को मुझे ये कहेगा जिन्नों से मदद मांगते हो, ये तुमने खामखाई इस आयत के अंदर दाखिल कर दिया, ये तो कुरान की तारीफ हो गई। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। मैं आयत बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है अन्नहु याऊज़ु बिरिजालिम मिनल जिन्न, फिर मैं दूसरी आयत सूरह जिन्न की पढ़ता हूँ। वो पनाह तलब करते थे जिन्नात से, यानी पनाह यूं कि जंगल में गए और यहाँ कोई मुश्किल ना आ जाए तो मुश्किल के वक़्त वो उनसे मदद तलब करते थे। अब उनको चैलेंज दिया गया कि कुरान की मिसल लाओ, तो चैलेंज का जवाब देने के लिए मुश्किल आई। तो अब मुश्किल के लिए किन को बुलाना था, सिर्फ अगर ज़ुबान की बात होती तो शायरों को बुलाते, और अगर कोई हिसाब के खाने की बात होती तो काहिनों को बुलाते, और अगर इसकी मिसल लाने की बात है तो फिर उनको जिन्नात को बुलाते। तो वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह के तहत पहला टॉप का जिन्न आते हैं, फिर काहिन आते हैं, फिर शायर आते हैं। उनके सबों माबूदों को चैलेंज है, बुतों को भी चैलेंज है, सबको। लेकिन असल मकसूद जिन्नात हैं कि तुम अपने खुदाओं को बुला लो।
اب اگر ودعوا شہداکم من دون اللہ کا معنی میں یہ کروں کہ تم اپنے خداؤں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ کہتے تھے، وہ جن کو مانتے تھے وہ ان کو الہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ زیادہ حوالوں کے اوپر نہ جائیں، وہ ان کو اللہ مانتے تھے۔ ایک حوالہ میں دیتا ہوں، وہ بات دوسری طرف ورنہ چلی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، تو اب وہ ان کو کیا مان رہے ہیں؟ وہ ان کو الہ مان رہے ہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی کہ وہ خدا نہیں ہے۔ کون خدا نہیں ہے؟ جن کو تم خدا مان رہے ہو۔ تو ودعوا شہداکم من دون اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے ان جھوٹے خداؤں، جنوں کو بلا لو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ جو تمہارے ہیں نا کاہن، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، ہم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے، ہم نے بڑی مددیں کی ایک دوسرے کی۔ تو کہا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، مدد کر لو ایک دوسرے کی، نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ اگلی آیت ہے اور وہ نہیں لا سکے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چیلنج یہ تھا کہ اس کے اوپر تم لاؤ قرآن کی مثال لاؤ۔ اب مشرکین کا حال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے صداقت کے خلاف؟ اگر آپ سورہ بلد پڑھیں تو اس کے اندر ایک عجیب آیت آتی ہے۔ وہ کہتے تھے اہلکت مال اللبدا، کہ ہم نے، اس کا اگر میں پنجابی ٹھیٹھ میں ترجمہ کروں نا، اہلکت مال اللبدا، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم نے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف ہم نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا ہے، ہلاک کر دیا ہم نے پیسے کے، پیسہ خرچ کرنے کی حد کر دی ہے۔ اہلکت مال اللبدا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے کہ وہ گنا نہیں جاتا۔ اور اس کا معنی ہلاکہ کا مطلب، وہ جب ہم ڈکشنری میں امام راغب کے وہ دیکھتے ہیں لبدا کا معنی، تو وہ کہتے ہیں تہ بتہ کسی چیز کو رکھنا، یعنی وہ جو اس زمانے میں جو پیسہ جمع کرنے کا طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا، سونے کی اینٹیں ہوتی تھی، چاندی کی، تو وہ ان کو نیچے اوپر تہ بتہ رکھتے تھے۔ جب وہ اس کو نیچے اوپر رکھتے تھے تو ان کو وہ لبد کہتے، وہ نیچے اوپر رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے وہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک سونے چاندی کی اینٹیں جمع کی ہوئی ہیں نا، وہاں سے ہم نے نکال کر دوسرے قبائل کو، دوسرے ملکوں کو، یہود و نصارہ کو، ہم نے اس کے اوپر وہ اتنا مال خرچ کیا ہے کہ اہلکت مال اللبدا، حد کر دی ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیں اور اس کو نیچا دکھا دیں، مگر وہ کر نہیں سکے۔ اب ایک یہ تھا کہ انہوں نے اتنا پیسہ لگایا۔ اب جب یہ آیت آئی، ان کی تو تہیں خالی ہو رہی ہیں، ان کی تو پیٹیاں خالی ہو رہی ہیں، ان کے تو بکس خالی ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آسان تھا کہ وہ ساری دولت لگائیں اور پانی کی طرح بہائیں حضور کے خلاف، یا ان کے لیے یہ آسان تھا کہ سارا معاملہ تو اسی بات کا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ خرچ کر کے جو ان کو غلط ثابت کرنا تھا، تو انہوں نے تو یہ چیلنج دیا تھا اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اب وہ پیسہ بچا لیتے اور پیسہ بچانے کے بعد کیا کرتے؟ وہ صورت لے آتے۔ اب دونوں میں سے آسان کیا ہونا چاہیے تھا تاکہ پیسہ بھی بچے اور وہ صورت بھی آ جائے اور ان کا کام بھی بن جائے، مگر وہ نہ لا سکے، پیسہ خرچ کیا، پانی کی طرح بہایا، صورت نہ لا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا تھا وہ اتنی سچی بات تھی کہ انہوں نے اپنے خزانے خالی کرنے تو گوارا کر لیے مگر قرآن کی مثل صورت نہ لا سکے۔ اب میں دوسری آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ قرآن میں بار بار ایک آیت آتی ہے، وہ آیت یہ آتی ہے قرآن عربیہ۔ اگر میں وہ موجم المفہرس سے اس کو گنوں تو ہو سکتا ہے یہ درجن سے کوئی 1.5 درجن کے قریب چلی جائے۔ انا انزلناہ قرآن عربیہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، یعنی بہت مرتبہ بار بار قرآن میں آتا ہے یہ قرآن عربی میں ہے، یہ قرآن عربی میں ہے، یہ قرآن عربی میں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ
فہم القرآن کا تو میں الگ سے پروگرام کروں گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کی جھلکیاں اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، تاکہ وہ جس وجہ سے شبہ پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام سے شاید وہ شروع ہو جائے تو اس کا یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں اردو میں، ویسے یہ میرے سامنے کوئی کتاب نہیں، یہ قرآن کریم کی آیات کی کمپیوٹر سے میں نے وہ آیات نقل کی ہیں، وہ جو حدیث ہوتی ہیں وہ کاپی پیسٹ کر کے رکھی ہیں، کوئی کتاب نہیں کہ میں کسی سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کتاب سے پڑھوں، یہ میرے سامنے نعم الباری ہے، علامہ سعیدی صاحب کی اردو میں بخاری کی شرح ہے، تو میں اس سے ایک سطر پڑھتا ہوں۔ امام بخاری نے حضرت سہل بن سعد کی حدیث کو ذکر نہیں کیا، اس کی علامہ کربانی نے 2 توجیہیں کی، جن میں سے دوسری توجیہ کو حافظ ابن حجر نے رد کر دیا، ویسے میں نے ایک عبارت پڑھ دی۔ اب میں یہ ساری اردو کی کتاب ہے اس کو پڑھوں، ایک بار میں پڑھوں، میں کہوں یہ کتاب اردو میں ہے، یعنی سمجھنے والے بھی اردو، وہ بھی اردو سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اردو ہیں، میں بھی اردو میں بول رہا ہوں اور کتاب بھی اردو میں ہے، تو مجھے تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ کہوں یہ کتاب اردو میں ہے، پھر میں کوئی بات کروں، پھر میں کہوں کتاب اردو میں ہے، پھر کوئی بات کروں، پھر کہوں کتاب اردو میں ہے، تو وہ جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے اس کا دماغ ٹھیک ہے، بول بھی اردو رہا ہے، ہم بھی عربی اردو ہیں تو کتاب بھی اردو میں، تو یہ بار بار اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو میں نے بات کی تھی بلسان عربی مبین انا جعلناہ قرآن عربیہ، یہ کہ قرآن عربی میں ہے، اس کو ہم نے عربی میں بنایا، تو اب جب وہ سننے والے بھی عربی ہیں، حضور بھی عربی ہیں، جو قرآن پڑھا جا رہا وہ بھی عربی ہے، تو بار بار یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، یہ عربی ہے؟ جیسے میں نے اردو کی مثال دی، وہ تو ایک فنی لگے گی بات، لیکن پورے قرآن میں، پورے عرب کے لٹریچر میں یہ کہیں بات یہ سوال نقل نہیں ہوا، احادیث میں، تاریخ میں، تفسیر میں، کہ مشرکین نے کبھی یہ کہا ہو، یا جو عرب کرسچین تھے، جوز تھے، انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم عربی ہیں، یہ بار بار عربی 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 کیا لا رکھی ہے، کیوں ہے؟ کسی نے یہ بات نہیں کی، کیوں؟ وہ اس نقطے کو سمجھتے تھے، ہمارے لیے تو ذرا مشکل ہے۔ اب یہ جو بار بار قرآن میں عربی عربی کہا گیا، اس کا وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور کبھی وہ کہتے تھے کہ ہماری جو ہے نا ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی، سورہ اس میں ہے حجاب فامل اندن عاملون، کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو ان کا تھا نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، وہ حامیم سیدہ کی وقالوا قلوبنا فی یکنۃ مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے تمہارے درمیان پردہ ہے، ہمارے کنوں میں سکہ بھرا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلا تو یہ تھا، ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کتاب عربی میں ہے، وہ جو کہتے تھے سمجھ نہیں آتی، تو ان کو ذرا بتایا جا رہا ہے شرم کرو، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپانش بول رہے ہیں، ڈچ بول رہے ہیں، فرینچ بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، یہ فارسی بول رہے ہیں، یہ ہندی بول رہے ہیں، سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی؟ بدبختو، جو تمہاری زبان عربی ہے نا وہی تو بول رہے ہیں، وہ جو ان کا مچلا پن تھا نا، وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہے، حضور ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ عربی ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ان کا وہ جو تھا نا ایکسکیوز، مچلا پن، اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ عربی میں ہے۔ ایک تو اس کا یہ ریزن تھا، اس لیے بار بار کہا گیا کہ یہ عربی میں قرآن ہے، اور وہ بھی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ یہ بار بار ہمیں تو کیا بتاتا، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ دوسرا ریزن سنیں، جب ان سے کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کتاب، اس کی مثل سورت لاؤ، اور ساتھ کہا گیا یہ قرآن عربی میں ہے۔ اب ذرا اس کے دونوں کا لنک کریں، قرآن عربی میں ہے اور اس کی صورت لاؤ۔ وہ کہتے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اتنی جو مخالفت کرتے ہو تو ایک تو صرف بات ہے کہ اس کی مثل لاؤ، تمہارا پیسہ بھی نہیں لگے گا، بات ختم۔ تو تم سیدھا کیوں نہیں کرتے کہ صورت لاؤ، یہ عربی میں ہے، عربی میں ہے، عربی میں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تمہیں اس کے مثل لانے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ کتاب کسی اور زبان میں نہیں ہے کہ تم ایکسکیوز کر سکو، یہ تو فرینچ میں ہے، فرینچ تو ہمیں آتی ہی نہیں،
او نہیں بیوقوفو، یہ عربی میں ہے، تمہاری زبان بھی عربی میں ہے، تو اگر تم جیسے تم عرب ہو تو یہ بھی عربی میں ہے، تو تمہیں آتی کیوں نہیں؟ اس کی مثال لاؤ۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ گھوم رہی ہیں صرف فاتو بصورت من مثلہ ودعوا شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اس کے گرد جہاں یہ آیت آئے گی اس کی اگلی پچھلی صورتوں میں کہیں نہ کہیں وہ عربی والی بات، اجمی والی بات کہ اجمی نہیں ہے، وہ ساری باتیں اس کے درمیان آ جائیں گی۔ تو یہ بھی قرآن کو عربی کا لفظ کہنا یہ بھی ایک چیلنج تھا، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ اب میں کما سبحان اللہ ایک محبت بری اور بات سنیں، وہ نہیں لا سکے، اور یہ نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، قرآن کے سچے قرآن ہونے کی دلیل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، حضور نے پڑھا بے مثل کلام اور فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کی، بڑی عجیب احمقانہ بات اور بیوقوفی کی حد ہو گئی، اور وہ انہوں نے بات کہہ تو دی مگر نبھا نہ سکے۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں بعض لوگ باتیں کر دیتے ہیں مگر نبھا نہیں سکتے، تو یہ بھی انہوں نے وہ بات کی کہ سنبھال نہیں سکے، بات انہوں نے کر لی مگر وہ گلے پڑ گئی، اور آج تک گلے پڑی، وہ سنبھال نہ سکے مشرکین جو تھے۔ سورہ نحل کے اندر اس کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نازل ہوا تو وہ کہنے لگے یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن تھا اس کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ میں آپ کو آیت وہ نمبر بتا دیتا ہوں، پہلے تو 1 اور 2 میں ہے وَإِذَا قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ یہ جبرائیل جو ہے وہ قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں، تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس میں ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان کو جو اس کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ۔ اب قرآن پہلے تو یہ بتایا کہ روح القدس لے کر نازل ہوئے ہیں، جبریل لے کر آئے ہیں، بھیجا من رب کا، رب نے ہے، اور نازل ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے قلب پر۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ آگے سے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں ایک وہاں کوئی اجمی غلام تھا، مفسرین نے لکھا یہاں تو صرف انما یعلم بشر، بلکہ یہ اجمی کا لفظ تو قرآن میں بھی آتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی، وہ اجمی غلام تھا کوئی بندہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے آتے مکہ مکرمہ میں، اپنے گھر سے جہاں سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کے بالکل سامنے حضرت خدیجہ کا گھر تھا، حضور کا گھر تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ تو وہاں سے حضور آتے تو بنی ہاشم کے دروازے سے، کبھی باب السلام سے وہ کعبے کے اندر داخل ہوتے۔ میں ذرا اس منظر کو یاد کر رہا ہوں۔ حضور آتے تو رستے میں ایک غلام تھا، مفسرین کہتے ہیں وہ لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی بھی پیشہ کرتا تھا، تو حضور اس کے ساتھ کچھ دیر کھڑے ہو جاتے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو مشرک کہتے یہ جو غلام ہے نا یہ محمد کو قرآن سکھاتا ہے، انما یعلمہ بشر، یہ جو بندہ ہے نا وہ غلام، کالا کہنا غیر قانونی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ جس کا وہ دوسرا تھا جو حبشی تھا، چلو حبشی کہہ لیں، حبشی جو ہے نا وہ قرآن سکھاتا ہے، انما یعلم بشر، یہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی لسان عربی مبین، اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ یہ قرآن تو ہے عربی میں اور وہ ہے اجمی، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ سکھاتا ہے، تو یہ تو فصیح عربی میں ہے۔ اب اصل میں کہا یوں جا رہا ہے کہ تمہیں جو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اس کی مثل لاؤ، سبحان اللہ، ایمان تازہ کرے قرآن کی آیت کو سن کر۔ تم کہتے ہو یہ قرآن گڑھا ہوا ہے، اور گڑھا بھی کس نے؟ اس بندے نے
جو اجمی ہے، تو پھر ان کو بار بار کہا گیا کہ یہ قرآن عربی ہے، عربی ہے، عربی ہے، تو معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اجمی ہو کر، غیر عربی ہو کر اتنا بڑا قرآن گھڑ کے بنا کے محمد کو دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں، تو تم سارا عرب اکٹھے ہو کر اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے؟ تم اس اجمی غلام سے بھی گئے گزرے ہو، تمہیں کیا موت پڑی ہے؟ تم پراٹھے کیوں نہیں حلال کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ ایک کر سکتا ہے تم سب مل کر نہیں کر سکتے؟ تو اصل میں یہاں بھی فاتو بصورت من مثلہ ہی کی وہ جو ہے نا اسی کا تذکرہ ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو اس کا رد کیا کہ وہ سکھاتا نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس، قل نزلہ روح القدس من ربک، روح القدس لے کر آئے ہیں، اور تمہارا یہ ہے تو تم اکٹھے کر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں میں ایک عقلی اور دلیل دوں، جو میں ہمارے انگریز دوست ہوتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ان سے کہ دیکھیں بھئی یہ بات ہے مسٹر جانسن کہ اگر وہ جو کالا غلام تھا اس نے جو قرآن لکھ کر حضور کو دیا اور حضور کے آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں، مان رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، تو اگر وہ اتنا ہی قابل تھا، اتنا ہی بڑا بندہ تھا، تو بھلا وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ پکاؤں میں، کھائے کوئی اور، قرآن تو میں بنا کے دوں اور نبوت محمد کی چلے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ؟ تو وہ اب بنا اتنی قربانی بھی کوئی دیتا ہے؟ اور پھر وہ جو مشرک تھے وہ تو ہر ایک کو اہلک تو مال اللبدا، وہ تو پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے، تو وہ اس غلام کے پاس جاتے کہتے 10,000 یہ روپے ہیں، صحیح بات بتا کیا ہے؟ اور اگر وہ اس نے بتایا ہوتا تو وہ پیسے لے کر سچی بات نہ بتاتا تھا۔ تو اس بات کی دلیل ہے رسول اللہ بھی سچے تھے، قرآن بھی سچا ہے، اور اس کی مثل لانے سے پورا عرب جو تھا وہ عاجز تھا، وہ باتیں کرتے تھے مگر قرآن کی مثل صورت نہیں لا سکے۔ ایک میں وجد افرین آپ کو بات بتاؤں، مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں بتانے والا ہوں بات تفسیروں میں اس کا الٹ لکھا ہوا ہوگا، وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کا دل جانتا تھا، جیسے فرعون کا دل جانتا تھا موسیٰ سچا ہے، علیہ السلام سچے ہیں، اسی طرح ان کو بھی پتا تھا نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، مگر تکبر تھا جو ان کو ماننے نہیں دیتا تھا۔ انشاءاللہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں یہ اس وقت بھی میں آیت پڑھوں گا، اور میں لاؤں گا یہ بات کہ شبہات کا ایک سبب تکبر بھی ہے، یہ وہ آگے چل کر اس کا بیان آئے گا۔ وہ کہتے تھے ام یقولون افترا، یہ انہوں نے گڑا ہے۔ کچھ وقت ہوا وہی رک گئی، کچھ دن کے لیے وہی نہ آئی۔ اب میں تفسیروں سے ہٹ کر ڈائریکٹلی قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ میں تفسیروں کو مانتا ہوں، پچھلے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے الحمدللہ مفسرین محدثین کی لائن لگائی ہے حوالہ جات کی، لیکن اب چونکہ وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یا قرآن غلط لوگ کیوں پڑھتے ہیں، ان کو شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، میں نے اس پر بیان کرنا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ میں قرآن سے ہی باتیں جو ہیں وہ بیان کروں، لیکن انشاءاللہ احادیث اور تفسیر کو میں بیان کروں گا۔ اور جو میں بات کرنے لگا وہ قرآن سے نکلتی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پہلے تو یہ چیلنج دیا کہ اگر نہیں تو تم بھی لے آؤ۔ اب وہ کہنے لگے یہ کلام نہیں اللہ کا۔ پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دیا۔ جب وحی رک گئی کچھ دن کے لیے، جبرائیل نہ آئے، تو اس پر کئی لوگ باتیں تفسیروں میں لکھا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ تو مکے کا، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کتے تھا، وہ ڈاگ کا بچہ تھا، وہ چارپائی کے نیچے تھا، وہ تو مدینہ منورہ کی بات ہے، وہ ان کے وہی رکنے کا مسئلہ اور ہے، یہ سورہ ود والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہی رک گئی۔ اب جتنے مشرک تھے نا وہ کہتے تھے انما یعلمہ بشر، یہ سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے تھے ہم یقولو نفترا، یہ اس نے گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے تھے فلات اس کے فیتملا علیہ بکرتم وآخر، اس کی مدد کرتے ہیں، وہ سورہ فرقان کی آیت میں ہے کہ دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے یہ چل رہا تھا، نہ خدا کی طرف سے ہے، اس نے خود گڑھا ہے، دوسرے لوگوں سے لکھواتا ہے، ہمیں پڑھ کے سناتا ہے، یہ الزام ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات تھی۔ اب جب وہ نا چیلنج آ گیا کہ لاؤ، تو وہ لا نہ سکے، تو کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نظام بھی، اس نے وہی روک دی۔ جب وہ وہی رک گئی تو وہی مشرک جو کہہ رہے تھے یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے، اللہ نازل نہیں کرتا، تو اچانک مشرک ہو کر
ان کی ایک زبانوں پہ ایک پروپوگنڈا وہ کرنے لگے، اپنے نظام میں وہ پروپوگنڈا کرنے لگے. تو وہ کہتے ہیں وہی بند ہو گئی ہے، کوئی نئی آیت نہیں سنائی جا رہی، تو وہ کہتے ہیں محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا رب اس پر وہی نازل نہیں کر رہا. اب وہ پہلے یہ تھا کہ رب بھیجتا کچھ نہیں، اب سب کہہ رہے ہیں محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. جب وہ باتیں عام ہوئی نا، حضور کے پاس بھی پہنچی، تو وہ سب کہنے لگے کہ چھوڑ دیا، رب نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. تو جب وہ بات ہو گئی نا، جب ان کی زبان پر یہ آ گیا نا کہ یہ کلام الہی ہے، وہی ہے، رب نے بھیجا ہے، تو ادھر سے آیت آ گئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ ربک وما قلیٰ. مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہی کب تھا. واہ، اور مجھے کب ہی چھوڑا تھا. یہ تو صرف اتنی بات تھی، یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں، یہ میری امپریشن ہے کہ یہ تو اتنی بات تھی. یہ جو کل تک کچھ کہہ رہے تھے نا، صرف ان کی زبان پر لانا تھا، ورنہ تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا تھا. تو یہ صداقت قرآن اور صداقت نبوت کی دلیل ہے کہ ان کی زبان پر آ گیا کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کا رد فرمایا ما ودعک ربک وما قلیٰ. اس نے تو قطع تعلق تو اسے نہیں کیا، اس نے تو نہیں چھیڑا. تو یہ بھی اس کی دلیل تھی. اب وہ، اور میں آپ کے سامنے ایک بات لاتا ہوں، وہ یہ کہ مشرکین کو چیلنج یہ تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس کی مثل لاؤ. انہوں نے کیا کیا، جو مکے کے لوگ تھے وہ سب آپس میں قبیلہ تھا، رشتہ دار تھے، قریبی تھے. اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے دشمنی مول لی، ان کو گھروں سے نکالا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار جب شبجہ کو جانے لگے، تو وہ پہلا دن تھا جب ان کو چوٹ لگی تھی، اپنے جانے لگے تھے، اور ان کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا تھا. تو جب وہ چھوڑ کر جاتے تھے تو رشتہ دار تو تھے نا، اب رشتہ دار بھی جا رہے ہیں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے 13 سال اعلان نبوت کے بعد، آپ کو مجنون کہا، مسحور کہا، ساحر کہا، صحابہ کو تکلیفیں دی، سب کچھ کیا. ہجرت کے بعد 6-7 انہوں نے جنگیں بھی کیں. اب سوال یہ ہے، انہوں نے 13 سال پانی کی طرح پیسہ بہایا، اپنے رشتہ داروں قبیلوں والوں سے دشمنی لی، ان کو نکالا، اپنا پیسہ لگایا، جب جنگیں ہوئیں تو اپنے بندے مروائے، یہ سب کچھ کیا. تو کیا ان کے لیے اپنے بندے مروانا آسان تھا؟ پیسہ لگانا آسان تھا؟ اپنوں سے دشمنی لینا آسان تھا؟ یا یہ آسان تھا کہ فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لاتے اور کہتے محمد یہ ہے تمہارا چیلنج صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پورا کر دیا، آج کے بعد کعبے میں کوئی بات نہیں کرنے. ان کے لیے یہ آسان تھا. پیسہ لگانا آسان نہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاتو بصورت من مثلہ ہی کوئی آسان کام نہ تھا پورے عرب کے لیے. وہ سارے اکٹھے ہو کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ناممکن تھا. کیوں؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام تھا. تو یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. اب میں اس کے اوپر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے عربی، اور جو عرب ہوتا ہے نا، عربی زبان، یہ عربوں کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کا روٹ ورڈ پیچھے جا کر، تو وہ کیوں عربوں کو عربی کیوں کہتے ہیں، تو اس کا معنی مختلف ہمیں ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام عرب تھا، اس وجہ سے ان کو عربی کہتے ہیں. بعض اہل لغت کہتے ہیں، یہ لسان العرب میں، قاموس میں، ساری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، کوئی بھی دیکھ لیں جس میں عربی زبان کی تفصیل ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں جو ہٹس میں رہنے والے ہیں، بکھرے ہوئے ہوں، ان کو عرب کہتے ہیں. خواہ اس کا مطلب یا جو بڑا فصیح بولتا اس کو عرب کہتے ہیں، کوئی بھی اس کا معنی ہو. لیکن ایک بات ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عربی زبان جیسی دنیا میں کوئی زبان نہیں، ہم عربی ہیں، ہم فصیح ہیں، ہمیں اپنی زبان پر ناز ہے، اور یہ بات سچ ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں. اور دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے، اور عجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا، کہ وہ
گنگے ہیں، ان کی کیا مجال ہمارے سامنے بولیں؟ تو اب قرآن میں جو بار بار کہا گیا نا جو قرآن عربی میں ہے، عربی میں ہے، عربی میں ہے، تو ان کو بتایا گیا ویسے کہنے کو تو تم یوں کہتے ہو ہم گنگے نہیں ہیں، ہم عجمی نہیں ہیں، ہم عربی ہیں، ہماری فصاحت کی انتہا ہے۔ اگر واقع ایسی بات ہے کہ عربی ہو تم عجمی نہیں ہو تو فاتو بصورت من مثلہ، ایک پھر صورت اس کی مثل کیوں نہیں لاتے؟ تو وہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نازل کیا کلام ان کے سامنے پڑا تو وہ جو ساری کائنات کو گنگا کہتے تھے وہ مصطفیٰ کے سامنے خود گنگے بن کر کھڑے ہو گئے۔ فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثل وہ نہیں لا سکے، اور کیسے وہ لاتے؟ اب مثالیں بھی میں نے آپ کو دینی ہیں، تو میں قرآن کریم کی آیات بھی میں نے آپ کو سنانی ہے، اس کے لیے تو میں وہ ذرا باتوں میں چلا گیا، ایک دو باتیں اور کرتا ہوں پھر اس کے بعد وہ چلتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اہل کتاب اس کی مثل لا سکے اور نہ ہی مشرکین لا سکے۔ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد شام، عراق، عرب، دیگر ممالک جو تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ بھی اس کی مثل لانے سے قاصر رہے، اور جب 1400 سال گزر گیا تو جو چلو انگلش ممالک کی میں بات نہیں کرتا، جو عرب ہیں وہ اس آیت کو روز پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کی مثل لانے سے قاصر ہے۔ ہمیں پتہ ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگوں کی تاریخ ایک بڑی پڑی ہے، میں وہ جنگ کی دعوت نہیں دے رہا، میں صوفی ہوں، میں ٹیررسٹ دہشت گرد نہیں ہوں، ہم محبت کے لوگ ہیں، ہم محبت بانٹنے والے ہیں، دشمنیاں بانٹنے والے نہیں۔ تو محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ دین کو پھیلایا ہے، ہم محبت کے ساتھ پھیلانے والے ہیں۔ تو لیکن جنگیں ہوئیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے، لیکن جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتنی جو جنگیں کی تو انہوں نے سارے چیلنج یوبی جیسے تو قبول کیے، مگر یہ کیوں نہ کیا کہ اتنا پیسہ لگایا، بندے گئے، سارا کچھ ہے، تو وہ یوں کیوں نہ کرتے کہ مسلمانوں فاتو بصورت من مثلہ، تمہارا ایک چیلنج تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، یہ دیکھ لیں اور وہ پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی نہ لا سکے۔ وہ جس کا میں نے پہلے بتایا آپ کو ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل، اس نے، اور ڈاکٹر جانسن نے وہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ ہیلن تھی اس کی اہلیہ، اور وہ ہمارے دوست تھے، اب بھی ہیں وہ، تو ان سے وہ بات ہوتی تو انہوں نے یہاں سے مراکو سے عربی پڑھی ہے، ایک دبئی سے، وہ مصر سے، مختلف ممالک سے بڑے عربی کے ایکسپرٹ وہ انگریز نوجوان تھے، اب تو خیر نوجوان نہیں، میں آج سے 20 سال کی اب تک بات کر رہا ہوں، اب تو کافی عمر ایجڈ ہو گئے ہیں وہ، بڑی ان کو عربی آتی تھی اور عربی کے ماہر تھے وہ، عربی لٹریچر انہوں نے، وہ مجھے کہا کرتے تھے تو مدرسے میں عربی سیکھی ہے نا، وہاں ہم نے بدوؤں سے عربی سیکھی ہے۔ یہ انگریزوں کی ہے بات، پوری دنیا میں یہ پروگرام جا رہا ہے کہ وہ جب عربی سیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بدوؤں سے جا کر عربی سیکھنا، ان کے لب و لہجے میں یہ کمال کی بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے، مجھے کہتے ہیں ہم نے صرف یونیورسٹی میں عربی نہیں سیکھی، اسکول میں، ہم نے بدوؤں کے پاس صحرا میں وقت گزارا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تیری تو عربی بڑی کمزور ہے، ان کے سامنے میری واقعی عربی کمزور، وہ اشعار پڑھتے کمال ہوتی اور اس کی اتنی توجیحات عربی کی کرتے، تو لیکن وہ بات اس پر ہوتی کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ میں نے ان سے کہتا، میں کہتا ڈاکٹر ڈیوڈ یہ مجھے بتاؤ، علی سن اس کا نام تھا، میں کہتا علی سن یہ بات بتاؤ، وہ ایک لڑکی تھی، اور میں اس کو کہتا یہ بات بتاؤ کہ تمہیں اتنی عربی آتی ہے اور میں تو تم سے پڑھ سکتا ہوں، تم جاہلیت کا لٹریچر جو ہے اس کے اشعار، سبع معلقات جتنے ہیں تم ان کے حوالے دیتے ہو، اتنی جو عربی آتی ہے، تو ایک کام کرو میرے ساتھ، اتنی تمہارا بحث و مباحثہ سالوں سے چل رہا ہے، تو تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک چیلنج ہے ہمارا، وہ چیلنج یہ ہے فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت لاؤ، اور جب صورت کہا گیا تو اس سے مراد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی صورت ہے۔ تو میں نے کہا تم ایسا کرو کہ اتنی جو عربی تمہیں آتی ہے اور ناز ہے، اور وہ فلسطین کے اندر، دوسرے مصر کے اندر تمہارے اپنے ہم مذہب بہت عرب بھی ہیں، ان کو تم ساتھ ملاؤ، اور ملا کر تم ہمارا یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کی ایک مثل صورت لاؤ؟ تو وہ ہنس پڑتا،
مانتا نہیں تھا، ہنس پڑتا، کہتا نہیں ہم اس کی مثل صورت نہیں لا سکتے۔ میں اس کو کہتا اگلے سیٹرڈے کو ہم نے ملنا ہے، اور جب ملیں گے تو ایک صورت ذرا لا کر آؤ۔ یعنی یہ میں اپنی پریکٹیکل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے، کہ خدا کا رسول اتنا سچا ہے، قرآن اتنا سچا ہے کہ یہ صرف چیلنج اس وقت کا نہیں تھا، اس وقت بھی، بعد میں بھی، تمام ادوار میں بھی، اور آج بھی یہ اسی طرح چیلنج چل رہا ہے۔ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا۔ اب جہاں تک مثل کی بات ہے، ہم جو علوم قرآن کے اوپر کتابیں ہیں، الاتقان حافظ سیوطی کی ہے، مثال میں دیتا ہوں، ابو بکر باقلانی کی ہیں جو اعجاز القرآن ہے، جتنی اس موضوع کے اوپر کتابیں ہیں، مثل فاتوا بسورۃ من مثلہ، سبحان اللہ، ہم نے تو وہ چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، کتب کو چھوڑ دیا، ہم تو صرف حسن صوت کی طرف چلے گئے، سروں کی طرف چلے گئے، اور علم جو ہے وہ عملاً چلا گیا۔ اگر ابو بکر باقلانی کو دیکھیں، امام فخر الدین رازی پر اللہ کروڑ کو رحمت نازل فرمائے، وہ جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کو آپ دیکھیں، ان کو باقلانی کو اور امام رازی کو، تو وہ کہتے ہیں مثل لاؤ کا کیا مطلب ہے، قرآن کی مثل لاؤ، یعنی ایک بندہ اردو بول رہا ہے اور دوسرا بندہ اردو بولے تو اس کی مثل ہو گیا۔ ایک بندے نے اشعار لکھے ہیں اور اس نے کمال اشعار لکھے ہیں اردو کے اندر، تو دوسرا بندہ اس کی مثل شعر لے آئے۔ ہاں چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو، میر تقی میر میں، اکبر الہآبادی میں، علامہ اقبال میں، اونچ نیچ تو ہوگی، تخیل کا فرق تو ہوگا، مگر مثل تو ہوگی نا، وہ لے تو آئے گا نا۔ ہاں بھی اگر تم نے کیا ہے تو ہم نے بھی لیا ہے۔ اب مشرک پورے عرب، وہ شعراء معلقات لکھنے جو ان کو لگا دیتے تھے، یعنی عرب جاہلیت کا اتنا لٹریچر، اور بچہ شاعر اور عربی ادب کا ماہر، جب ان کو کہا گیا کہ اس کی مثل لاؤ، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو قرآن کے ہم پلہ نہ ہوتا، اور قرآن نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پلہ لاؤ، مثل لاؤ، تو اس سے ملتا جلتا تو وہ شاعر لا سکتے تھے نا۔ یہ کیا بات تھی کہ وہ ملتا جلتا ہی نہ لا سکے، اور اگر کسی نے لایا یا کوشش کی کچھ کہنے کی، وہ بچپن میں ہم یہ سنا کرتے تھے، یہ بات ہے کیا یہ نفقۃ الیمن میں، یہ کس جگہ تھی اللہ عالم، مجھے یاد نہیں، کسی بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی ہے، بڑے سالوں کے بعد، کہ وہ اگر کوئی لاتے، ایک صحابی کسی مشرک کے پاس گیا، تو مشرک اس کو کہتا ہے کہ محمد پر کیا کلام نازل ہوا ہے، تو اس نے کہا القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ۔ اب یہاں تک وہ پہنچا تھا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس نے ابھی نہیں پڑھا تھا، تو وہ کہنے لگا بھلا اس کی مثل تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پوری صورت تو کرنے دو، اس نے تھوڑی سی پڑھی، اس نے کہا نہیں میں بھی لا سکتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا دوبارہ پڑھو، تو اس نے پڑھا القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ۔ اب جو مشرک تھا وہ کہنے لگا میں بھی عرب ہوں، میں اس کی مثل لا سکتا ہوں۔ اور اس مشرک کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابی کے، اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا، غالباً سعید بن عامر یا کچھ اس قسم کا نام تھا ان کا، تو وہ کہنے لگے، ان کے مشرک کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا میں بھی قرآن کی مثل لا سکتا ہوں، کیونکہ یہ چیلنج تو سب کے سامنے تھا نا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو وہ مشرک آگے سے کہتا ہے، جو شاعر تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس نے ایک آیت بنائی، چھوٹی سی ایک آیت بنائی قرآن کی مثل۔ تو وہ کہنے لگا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، تو وہ کہتا ہے الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل۔ جب اس نے یہ کہا نا، اس نے کہا دیکھو میں قرآن کی مثل لے آیا، القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، اور ادھر الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل۔ یہ مذاق کی بات ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں، غلط ہے یہ تو ویسے ہی، لیکن اس کا کہتے ہیں 5 سال کا بچہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ بھی سنا، اور یہ بیوقوفی کے غلط جملے بھی سنے، الفیل و مالفیل وما ادراک مالفیل۔ تو وہ 5 سال کا بچہ کہنے لگا ابا بات یہ ہے، بابا یہ بات تو نہیں بنتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ اس نے کہا القاریہ میں ایک وحشت ڈر ہے، خوف ہے، وہ کھڑکا دینے والی، وہ ہلا دینے والی۔ مالقاریہ کیا ہے وہ ہلا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی؟
وما ادراک مل قاریہ، تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا تینوں جگہ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک، قاریہ کا 3 جگہ لفظ جو آیا ہے، تو یہ تینوں جگہ پوشیدہ ہے، یعنی وہ اس کو حواس خمسہ سے جانا نہیں جا سکتا۔ آگے پھر اس کی تشریح ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن، پھر آگے اس کا بیان ہے۔ لیکن القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ میں تو ایک ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، وہ ایک دھمک بھی ہے اس کے اندر، لیکن اس کو تو ہم واقعی نہیں جانتے، وہ تو حواس خمسہ سے نہیں جانا جاتا۔ اور جہاں تک تمہاری آیت کا تعلق ہے کہ الفیل، ہاتھی، مل فیل، کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل فیل، تو کیا جانے کہ کیا ہاتھی۔ تو کہنے لگا بابا کوئی عقل کی بات کر رہے، ہاتھی کو ہم نہیں جانتے وہ کیا ہاتھی ہے، اور یہ کہنا کہ تو نہیں جانتا کیا ہاتھی، ہم سب جانتے ہیں ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ اس بچے نے اس کا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس چیز کو کہا جا رہا تھا نا مثل لاؤ، وہ عرب بیوقوف اتنے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن جس مثل کی بات کر رہا ہے وہ کوئی اتنی گہری مثل ہے کہ پورا زمانہ اکٹھا ہو کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ وہ کیا تھی؟ اب جو اعجاز القرآن کے اوپر، جو علوم قرآن کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ان پر اس لفظ پر بحث ہے۔ اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری بحث لاؤں، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر صحیح۔ اس کے اندر یہ تھا کہ قرآن نے جب ایک بات کی تو اس کے اندر اتنے اشارے ہوتے تھے کہ ایک جملہ ایسا فٹ بیٹھتا تھا وہاں پر۔ اس کی مثالیں میں آگے جا کر دوں گا۔ اور جب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا تو کمال یہ ہوتا کہ اس نام کی اور وہ پوری خبر کی اور پوری بات کی اتنی گہری مناسبت ہوتی کہ وہ عقل انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور جو الفاظ کا چناؤ ہوتا، جو سلیکٹ ہوتے، مترادفات ہوتے، ایک لفظ ہے اس کے کئی اور لفظ بھی ہو سکتے تھے، مگر وہ جو آیت کے اندر ایک لفظ کسی کے معنی کے لیے لکھا ہوتا، اس سے ملتے جلتے لفظ اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، یہ ان عربوں کو پتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کا جو اسلوب ہے قرآن کا، وہ سب سے بڑی بات یہ تھی، جو قرآن کا اسلوب ہے، ماضی کی خبریں، حال کی، مستقبل کی، اور وہ ادھر باتیں ہونے والی، ان کو سامنے لا کر رکھ دینا، جس کی مثالیں میں نے پچھلی بار دی ہیں کہ وہ اذا خلا، وہ باہر جاتے اور وہ کچھ باتیں کرتے، وہ کہتے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مسحور ہے، نجوا، وہ سرگوشیاں کرتے، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْرَفًا، تو وہ سرگوشی میں کہتے تو ان کی خبریں ہو جاتی۔ تو یہ جو تھا نا ان کا اخبار اور اسلوب اور اجاز اور الفاظ کا چناؤ، عرب ایسا نہیں کر سکتے تھے، بعد کی دنیا ایسا نہیں کر سکتی تھی، آج بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، اور قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ جب وہ نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیلنج دیا۔ پہلے تو لا فاتوا بسورۃ من مثلہ لاؤ، پھر فرمایا فإن لم تفعلوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ایسا نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لاؤ گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ بعد کے الفاظ میں نے پڑھ دیے، اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن جو پہلے کہا نہیں لاؤ گے، ایسا نہیں کر سکو گے، اور پھر وَلَن تَفْعَلُوا تاکید کے ساتھ کہا ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو کیا یہ قرآن کی اور رسول اللہ کی صداقت کی دلیل نہیں ہے کہ صدیاں گزر گئیں، جو کہا تھا نہیں کر سکو گے وہ نہیں کر سکے، اور پھر کہا ہرگز نہیں کر سکو گے، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس پر کبھی قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ ساری آیتیں تو رہ گئی، میں نے تو اور باتیں کرنی تھی، اللہ اکبر۔ اب میں ایک دو مثالیں اس کی دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں چیلنج دیے گئے مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی، اور وہاں عموماً لفظ آتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ ان کو لاؤ۔ یہاں پر میں صرف ایک دو آیتیں مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ مشرکین اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کہا
کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے کچھ انہوں نے کہہ دیا اور یہ اسٹیبلش کیا تھا، پوری کمیونٹی مان رہی تھی کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل سورہ انعام میں بھی آتی ہے، سورہ نحل کے آخر میں بھی آتی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّفْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ، وہ معاملے تھے۔ اشارہ میں نے اس لیے دے دیا تاکہ اگر کوئی ایسا ذوق رکھنے والا بھی ناظرین پروگرام ازالہ شبہات کا ہو کہ وہ کہے کہ میں کہاں سے دیکھوں، تو میں نے اشارہ دے دیا۔ وہ کہنے لگے یہ حرام ہے، اور وہ انہوں نے کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کے لیے چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو ان سے کہا گیا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، جن کو تم کہتے ہو نا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ تمہاری تورات میں کہاں لکھے ہیں؟ لاؤ وہ ورقہ نکال کر دکھاؤ مجھے۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر کہا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کی طرف تمہارے افطرا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ جو تم کہتے ہو کہ چند دن ہمیں وہ آگ جلائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا ہے تمہارا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، یہ تم کہتے ہو صرف ہم جنت میں داخل ہوں گے، دلیل لاؤ، تمہارے سوال کوئی نہیں ہوگا۔ اب جب یہ چیلنجز دیے ان کو جا رہے ہیں اہل کتاب کو، اسی طرح کے مشرکین کے لیے بھی چیلنج ہے، صافات میں ہے، دیگر مقام پر ہیں کہ وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو فرمایا گیا کہ تم نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تمہارے مذہب میں، میں نے تمہارے مذہب کو پڑھا نہیں، تمہارے مذہب میں نہیں ہوں۔ تو صحابہ ڈٹ کے کہتے کہ تم کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم قرآن کی بات نہیں کرتے، ذرا اپنی کتاب سے ہی نکال کر دکھاؤ۔ اب ان صحابہ نے تو وہ کتابیں پڑھی نہیں تھی، یہ تو وہ عرب کے رہنے والے تھے، وہاں تھے حرم، بڑے حرم کے مکے میں رہنے والے تھے، انہوں نے تو جو مہاجرین تھے انہوں نے پڑھی نہیں، جو انصار مسلمان ہوئے تھے ان کو کب وہ قریب آنے دیتے تھے۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے آیت پڑھی اس کی، وہ تو ان کو چھپا کر رکھتے تھے، تبدونہ و تخفون کثیرہ، وہ تو پیچھے چھپی ہوتی تھی، انہوں نے کہاں پڑھی تھی۔ اب ہر بندہ، وہ سیدنا بلال ہوں یا انس بن مالک ہوں، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یہ حلال حرام کی ذرا لسٹ تو لاؤ۔ نہیں ہے، وہ مر گئے، آج تک اس کی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر ان کو کہا گیا یہ تم کہتے ہو کہ ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے اپنے خیال ہیں، تمہاری کسی کتاب میں نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل کہاں ہے؟ اور وہ اس وقت بھی نہ لائے، آج بھی نہ لائے۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے اور قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ یہ دو پروگرام میں نے صداقت نبوت کے اوپر، قرآن کے اوپر اور صداقت قرآن کے اوپر کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ شروع کر دوں کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ 4 پروگرام تو اس کی تمہید میں آ گئے، جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔